عرفہ رب سے ملاقات کا دن۔ میرے عزیزوں، کبھی تم نے صحرا کی تنہائی دیکھی ہے، جہاں ریت اڑتی ہے مگر دل سکون میں ہوتا ہے، جہاں سورج دہکتا ہے مگر دل کو ٹھنڈک ملتی ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ اور وہ لمحہ کب آتا ہے؟ یوم عرفہ میں۔ یاد رکھو، دنیا کی مصروفیات، مال و دولت، شہرت، حیثیت، سب کچھ وقت کا فریب ہے۔ وہ لمحے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، اور یوم عرفہ سال کے ان عظیم لمحات میں سے ایک ہے جب آسمان سے رحمتیں یوں برستی ہیں جیسے بارش، اور اللہ خود فرماتا ہے، "این عبادی، کہاں ہیں میرے بندے؟ جاؤ، آج میں سب کو بخش دیتا ہوں۔" کبھی تم نے سوچا، ایک دن میں 2 سال کے گناہ معاف، ایک دن میں جنت کی راہیں کھل جائیں، ایک دن میں عرش الہی تمہارے نام کا چرچا کرے؟ ہاں، یہ یوم عرفہ ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرو۔ اور حضرت محمد نے عرفہ کے میدان میں جو خطبہ دیا، وہ پوری انسانیت کا آئین بن گیا۔ عرفات کا میدان، جہاں سفید احرام پہنے لاکھوں انسان روتے ہیں، جہاں لبیک کی صدائیں ہر طرف گونجتی ہیں، جہاں ہر آنکھ عشق بار، ہر زبان توبہ گو اور ہر دل پکار رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، میں تھک گیا ہوں، دنیا نے توڑ دیا، گناہوں نے گھیر لیا، مگر آج صرف تیرے در پر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دن ہے جب انسان اللہ سے نہ صرف مانگتا ہے بلکہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا ہے، عرفہ کے دن حج کرنے والا شخص اور وہ شخص جو کسی گاؤں، شہر یا کمرے میں بیٹھا ہو، دونوں کے لیے دروازہ کھلا ہے، فرق صرف دل کی صدق میں ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تو آج پکارو، آج رو لو، آج جھک جاؤ، کیونکہ آج وہ دن ہے جب بندے مانگتے ہیں اور رب دیتا ہے۔ کوئی عرفہ کے دن روتا ہے اور اللہ اس کے مقدر بدل دیتا ہے، کوئی عرفہ کے دن وا اللہ کہتا ہے اور جنت کی ایک وادی اس کے نام ہو جاتی ہے، کوئی عرفہ کے دن اپنے گناہوں کی فہرست لے کر آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب معاف کر دیا ہوتا ہے۔ سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کا ارادہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام روحوں کو نکالا۔ تمام روحیں ایک عظیم میدان میں جمع ہوئیں اور مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مقام عرفات تھا۔ پھر رب کائنات نے ان سب سے سوال فرمایا، سورہ اعراف آیت 172، لست بربوم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ایک ہی آواز میں کہا، کالوا بلا شہدنا، جی ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہی تھا وہ لمحہ، وہ پہچان کا دن، جس دن انسان نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی دن کو یوم عرفہ کہا گیا، یعنی پہچان کا دن۔ اسی دن اللہ نے اپنی تمام مخلوق سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، اور ساری مخلوق نے وعدہ دیا تھا، وہ یہی دن تھا۔ یہی تھا وہ لمحہ، وہ پہچان کا دن، جس دن انسان نے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی دن کو یوم عرفہ کہا گیا، یعنی پہچان کا دن۔ اور یاد رکھو بھائیوں اور بہنوں، ہم سب نے اس دن گواہی دی تھی۔ آج دنیا کی مصروفیات میں ہم بھول گئے ہیں، لیکن یوم عرفہ ہمیں ہمارا پہلا وعدہ یاد دلاتا ہے۔ دوسرا واقعہ، آدم و حوا کی ملاقات۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو دونوں الگ الگ جگہوں پر اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام جبل سرندیب، سری لنکا میں، حضرت ہوا علیہ السلام جدوا، سعودی عرب میں، دونوں نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی اور تڑپتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ میدان عرفات میں جا کر ملاقات کرے، اور جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو وہی ملاقات ہوئی۔ اسی لیے اس مقام کو عرفات کہا جاتا ہے، یعنی جہاں ایک دوسرے کو پہچانا۔ کیا ہم نے بھی پہچانا؟ کیا ہم نے بھی اپنے رب کو پہچانا؟ کیا ہم نے وہ وعدہ یاد رکھا جو روحوں نے کیا تھا؟ کیا ہم نے بھی آدم کی طرح توبہ کی، ابلیس کی طرح ضد پر قائم رہے؟ یاد رکھو، یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن اللہ سب سے زیادہ گناہ معاف کرتا ہے، جس دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور جس دن ہر دعا قبول کی جاتی ہے اگر دل سے مانگی جائے۔ غام عرفات، واپسی کی طرف لوٹو۔ آج اپنے دل سے سوال کرو، اے دل، تو نے رب سے وعدہ کیا تھا، کیا تو نے وہ وعدہ نبھایا؟ اے روح، تو نے بلی کہا تھا، کیا تیری زبان اب بھی وہی کہتی ہے؟ یاد رکھو، یوم عرفہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ آج توبہ کرو، آج رب کو پہچانو، آج عہد الست کو دل میں تازہ کرو۔ عالیہ فرماتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ
بندے کے دل کو پاک کرتا ہے، زبان کو نرم کرتا ہے اور آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ حضرت سفیان تھوری رحمہ اللہ علیہ ہم عرفہ کا روزہ ایسے رکھتے تھے جیسے کسی کی مغفرت کا آخری موقع ہو۔ قرآن کریم کا اشارہ وشاہدن و مشہود سورہ البروج 3 قسم ہے گواہی دینے والے شاہد اور گواہی دیے گئے مشہود کی۔ مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں بھی اس دن کی اہمیت کی قسم کھائی ہے۔ روحانی فائدے: دل کی صفائی، دعا کی قبولیت، قبر کی روشنی، اعمال کا وزن اللہ کی طرف خاص توجہ۔ عرفہ کے دن کا عمل غیر حاجیوں کے لیے: 1 روزہ رکھیں اگر صحت اجازت دے۔ 2 توبہ کریں۔ 3 سورہ اخلاص، تسبیحات، درود پاک۔ 4 عرفہ کی دعا پڑھیں۔ خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ ترمذی 3585 عرفہ کی دعا حدیث کے مطابق: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو بار بار پڑھنا یوم عرفہ میں افضل ترین عمل ہے۔ خلاصہ: عمل، فضیلت: روزہ، 2 سال کے گناہوں کی معافی، دعا سب سے افضل۔ دعا کا وقت: توبہ قبولیت کے دروازے کھلے ہیں۔ ذکر: دل کو زندہ کر دینے والا لمحہ، کو جگانے والے لبیک کی صدا گونجتی ہے دل کے اندر۔ عرفہ کا دن، بندگی کا منظر، آنسو بہا، دل کو جھکا، رب کو پکار۔ آج کا دن ہے، جنت کا در کھلا بے شمار۔ یہ لمحہ ہے عشق کا، مغفرت کا، عطا کا۔ عرفہ کا دن ہے، دھیان رکھ رب کی رضا کا۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات واجعلنی من عتقائک فی ھذا اليوم العظیم۔ دعا: اے اللہ، آج کے دن یوم عرفہ کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو ایسا مٹا دے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اے رب رحیم، ہمیں اپنا بنا لے، اپنی قربت، اپنی محبت اور اپنے دیدار کی لذت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔